ذہنوں میں بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ مجلس عزا کی نعمت مجھے اور آپ کو مفت میں نہیں ملی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ آج شکریہ ادا کرتے ہیں شہدائے ملت جعفریہ کا، شکریہ ادا کرتے ہیں ہر اس بوڑھے باپ کا جس نے بم دھماکے میں اپنے جوان بیٹے کی لاشا اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے غازی عباس کا علم اٹھا کے نعرہ حیدری لگا رہا تھا۔ شکریہ ادا کرتے ہیں اس ماں کا جسے اللہ نے 4 بیٹے دیے، ٹارگٹ کلنگ میں ایک ایک کر کے سارے شہید کر دیے گئے، اور جب چوتھے بیٹے کے جنازے پہ آئی عباس کے علم کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے کہتی ہے، کربلا والو یاد رکھنا اللہ نے تمہارے صدقے میں جتنے دیے تھے سارے تمہارے نام پہ قربان کر دیے۔ آئیے آج شکریہ ادا کرتے ہیں ہر اس دھرتی کا، ہر اس جوان کا، ہر اس ماں کا، ہر اس بہن کا جو بھائی کے لاشے پہ آ کے اپنے بھائی پہ ماتم نہیں کر رہی تھی، علی اکبر کی جوانی کا گریہ کر رہی تھی۔ تمام تر شہداء مرحومین، اس علاقے کے مرحومین جنہوں نے جس انداز میں عزاداری میں خدمت کی ہے، تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، أنيس الغريبين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلوات الله۔
میرے جو عزادار بھائی وہاں ٹینٹ پہ تشریف فرما ہیں، اگر کوئی بزرگ ہے تو وہاں بیٹھا رہے، لیکن جوانوں سے درخواست کروں گا آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ جب اتنے قدم چل کے آئیں تو انشاءاللہ امام بارگاہ کے اندر بھی آنا خالق کائنات آپ کی اس تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم و مکرم سامعین، دنیا میں 4000 سے زیادہ عقیدے اور اقوام موجود ہیں، لیکن بھری کائنات میں جو قوم اپنے سال کا آغاز حسین سے کرتی ہے وہ فقط شیعہ قوم ہے۔ آج میں اور آپ بارگاہ شاہ نجف میں بیٹھ کے مجلس عزا سن رہے ہیں۔ جب واقعہ کربلا ہوا اور آج میں آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، 1384 سال گزر گئے ہیں، 16,608 مہینے گزر گئے ہیں، 1,17,96,000 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا تھا نا، ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، میرے حسین کا عشق اور محبت مومنوں کے دلوں میں ہر روز تازہ رہے گا۔ آج ہم اپنے سال کا آغاز ایک نعرے سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں اور بس ایک جملہ کہنے آئے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین، یعنی اے حسین ہم حاضر ہیں۔ عرب میں جب نجف سے کربلا کی طرف اہل عراق جاتے ہیں تو ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، ابد واللہ ما ننسا حسین یا زہرا، اے زہرا خدا کی قسم ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں۔ آؤ اپنے نئے سال کا آغاز یک زباں ہو کے 10 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ محترم سامعین، یہ لبیک یا حسین کہتے کہتے صدیاں گزری ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ اکارڈنگ ٹو دا رول آف سوشیالوجی، علم عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 3 طاقتیں کسی تحریک کے خلاف ہو جائیں اس کا نام اور نشان مٹ جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی طاقت ہے پاور آف سٹیٹ، جس کے خلاف ریاست استعمال ہو، جس کے خلاف حکومت ہو جائے، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری طاقت ہے پاور آف سٹیج، جس کے خلاف میڈیا استعمال کیا جائے، اس کا نام لیوا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ تیسری ہے پاور آف سٹیٹ کہ جس کے خلاف ملٹری استعمال کی جائے، ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں، اور پاور آف ویلتھ جس کے خلاف درہم، دینار، ڈالر خرچ کیے جائیں، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ میرا لاکھ سلام ہے تحریک عزاداری حسین ابن علی پر۔ 14 صدیاں گواہ ہیں درہم حسینیت کے خلاف، دینار حسینیت کے خلاف، فتویٰ حسینیت کے خلاف، مفتی حسینیت کے خلاف، تاریخ حسینیت کے خلاف، قلم حسینیت کے خلاف، مؤرخ حسینیت کے خلاف۔ جاؤ اور کائنات سے پوچھو دھمکیاں حسینیت کے خلاف، دھماکے حسینیت کے خلاف۔ کائنات میں ہر کوئی آیا حسین کو مٹانے کے لیے، لیکن حسین جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد۔ محترم سامعین، آج سال کا آغاز کر رہے ہیں نا، کائنات میں آپ جائیں اور نگاہیں دوڑائیں، آپ کو حسین جیسا بادشاہ کائنات کی دھرتی پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ لیا کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے اس علاقے کا کوئی نہ کوئی محسن ہوگا، کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا، کبھی پولیٹیکل پرسنالٹی، کبھی کوئی ایجوکیشنل پرسنالٹی۔ ہر علاقے میں کسی ایک شخص کا نام محدود ہوتا ہے، سڑک فلاں نے بنوائی، ہسپٹل فلاں نے بنوایا، لیکن ہم اسلام آباد والے ان کے نام سے واقف نہیں ہوں گے، اور ہمارا نا واقف رہنا درست ہے،
اس لیے کہ وہ آپ کے محسن ہیں، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اسلام آباد کے محسنوں کا نام آپ نہیں جانتے۔ مثال کو آسان کروں، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے محسن ہیں، انڈیا والوں کے کچھ نہیں لگتے۔ گاندھی ان کے لیڈر ہیں، ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ یعنی مسئلہ آسان ہوا، جس رہنما کا احسان جہاں جہاں تک ہوگا اس کا نام بھی وہیں تک لیا جائے گا۔ تجھے اب بھی میرے حسین بادشاہ کی بادشاہت سمجھ نہیں آئی؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہر ایک میرے حسین کا نام لے رہا ہے۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، بر صغیر میں، پاکستان میں، ہند میں، اس لیے کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین کسی ایک مذہب کا نہیں، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ آج تو پہلی مجلس ہے، آپ نعرے تھوڑے کم لگا رہے ہیں، یہ مجلس کا حسن ہے۔ ہم مجلس درود کی مجلس، کل کی مجلس کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نام حسین پہ یکم محرم اکٹھے ہو جائیں تو حسین کا نام ہی طاقت دیتا ہے۔ کائنات، بھری کائنات میں دیکھو، بندگی کے دیس میں بہت بڑا حسین کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لوگ لبیک کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ محترم سامنے آسان کروں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، پاکستان کا پرچم پاکستان میں لہرانا حب الوطنی ہے، انڈیا میں یہ پرچم اٹھا کے گلی میں چلنا غداری ہے۔ انڈیا کا پرچم انڈیا میں حب الوطنی ہے، پاکستان کی گلیوں میں لے کے چلو گے تو یہ غداری شمار ہوگا۔ آسٹریلیا کا پرچم کینیڈا میں نہیں لہرایا جا سکتا، کینیڈا کا پرچم امریکہ میں لہرانا کوئی اچھی علامت نہیں سمجھا جائے گا۔ تمہیں میرے حسین کی بادشاہت دیکھنا ہے نا، تو حسین کا یہ علم پاکستان میں بھی نظر آئے گا، انڈیا میں بھی نظر آئے گا، افریقہ میں بھی نظر آئے گا۔ تو کہنے دو، کائنات کے پہلے ذرے سے لے کے کائنات کے آخری ذرے تک جس بادشاہ کی بادشاہت ہو اسے حسین ابن علی۔ ترم سامعین گرامی، میں نے ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، دنیا کا سمبولک اینڈ شمار ہوتا ہے ناروے، کہ یہاں کے مقام پر حکومتیں ختم، ریاستیں ختم، اور یہ دنیا کا ایک علامتی اینڈ شمار ہوتا ہے۔ وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، اینڈ آف دا ورلڈ۔ وہاں بھی کسی حسین کے چاہنے والے نے لکھا تھا سلام یا حسین۔ کائنات کی کریے سے لے کے کائنات کے اختتام تک جس بادشاہ کی بادشاہت، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کل کی مجلس میں امام حسین کی فضیلت کی وہ پوری مجلس سناؤں گا۔ آپ نے اشتہار نکالے، اعلان نکالا کہ مجلس فلاں صاحب فلاں امام بارگاہ میں فلاں مقام پر پڑھیں گے اور موضوع حسین ابن علی ہوگا۔ آؤ، ولید کا دربار موضوع ہے حسین ابن علی، اور خطیب بھی ہے حسین ابن علی۔ کل کی مجلس میں پورا سناؤں گا۔ جب میرے مولا نے 28 رجب کی رات پوری مجلس پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہا الولید ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمت مثلی لا یبایع مثلا۔ اے یزید کے نجس نمائندے، کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ حسین ایک خط کھینچ کے جا رہا ہے، قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ مجلسوں میں اعلان، یہ مجلسوں میں آنا، یہ حسینیت کی بیعت ہے، یزیدیت کی بیعت سے انکار ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا رہتا ہوں، یہ مجلس عزا یہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے منعقد نہیں کی، یہ کسی کے خلاف منعقد نہیں کی،
یہ مجلس عزا آؤ ہم اپنے محسن اسلام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، کوئی سنی ہے وہ بھی مجلس میں آئے، کوئی شیعہ ہے وہ بھی مجلس میں آئے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مجلس میں آنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت آدم مضطرب تھے، میرا اللہ میری محنتوں کو کون بچائے گا؟ جب ابراہیم پریشان تھے، میرا اللہ میری قربانیوں کو بچانے والا کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ پریشان کھڑے تھے تو آواز آئی آدم گھبراؤ نہیں، موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ مضطرب رہنے کی ضرورت نہیں، میں حسین ابن علی 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں بچاؤں گا۔ پہلی مجلس ہے، میں کہتا ہوں جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کو بچایا وہ حسین، اور جو حسین کو بچا گئی اس کا نام زینب ہے۔ جب مجلس میں آؤ نا، اور آپ کے ہمراہ آپ کی نسل نو ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے پردہ ہوں، ایک کام ضرور کیا کرو کہ بی بی زینب کے مرکز کی طرف ایک دفعہ رخ کر کے کہا کرو زینب تیرا شکریہ تو نے مجلس ادا کی ہے۔ جب بی بی زینب کائنات میں تشریف لاتی ہے نا، اہل بیت کے گھر کی رسم ہے، زہرا اپنی اولاد کو اٹھا کے مولا علی کی گود میں دیتی ہے، مولا علی اپنی اولاد کو نبیوں کے سلطان کی آغوش میں دیتے ہیں، اور نبیوں کے سلطان کی آغوش میں آنے والا بچہ اپنی نگاہوں کو کھولتا ہے۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، یہی ہوا۔ لیکن جب زینب عالیہ دنیا میں آئیں، بی بی زہرا نے اپنی آغوش میں اٹھایا، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولیں، مولا علی نے اپنی آغوش میں اٹھایا، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولیں، امام حسن مجتبیٰ نے آغوش میں اٹھایا، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولیں، بابا علی نے اٹھایا، آنکھیں نہیں کھولی۔ توجہ میں اس سے سماعت فرما رہے ہیں تو نبیوں کے سلطان نے اٹھایا، تب بھی عالیہ نے اپنی نگاہوں کو نہیں کھولا۔ بی بی پوچھتی ہیں بابا وجہ کیا ہے، میری بیٹی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ کہا حسین کو بلاؤ۔ جیسے ہی حسین کو بلایا گیا، حسین کی آغوش میں زینب کو رکھ دیا گیا، وہیں زینب نے اپنی نگاہوں کو کھول دیا، کہا میں دنیا میں آئی ہوں تو پہلے اپنے بھائی حسین کی زیارت کروں گی۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اب تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو یوں خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ رونے کے لیے آئے ہیں آج اس شبیہ کربلا سے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری آنکھیں عشق حسین کا وضو نہ کر لے۔ شاعر نے مصائب کا پہاڑ توڑا ہے، شاعر کہتا ہے گزر کے چپ چاپ لاشِ اکبر سے، پا برہنہ رسن پہن کے، قدموں میں جوتے نالین نہیں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے گزر کے چپ چاپ لاشِ اکبر سے، پا برہنہ رسن پہن کے، خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اے میری قوم کا جوان، عزاداری کرنے آئے ہو تو زینب عالیہ کا شکریہ ادا کرو، جو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی فقد قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تیرے کمان میں جتنے تیر ہیں تو چلا لے، علی کی علی بیٹی تجھے تیرے دربار منافقت میں پیغام دے کے جا رہی ہے، نہ تو میرے حسین کا ذکر مٹا سکے گا، نہ میرے حسین کی فکر مٹا سکے گا۔
میں کہوں گا اے مومن عزادارو، جب آنکھ میں آنسو آئے تو زینب عالیہ کا شکریہ ادا کرو۔ جب تمہارا ننھا بچہ 5-6 سال کا بچہ تم سے کہے محرم آنے والا ہے، ماں میرا سیاہ لباس کہاں ہے، تو زینب عالیہ کا شکریہ ادا کرو۔ جب تمہارا بچہ ہاتھ بڑھا کے کہے میرے حصے کا علم کہاں ہے، تو زینب عالیہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی کربلا آتے ہیں اور امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے حسین تیرا شکریہ، تو آدم کا وارث ہے، تو نوح کا وارث ہے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث ہے۔ پھر حسین 1.25 لاکھ نبیوں کے قافلے کو لے کے شام چلتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب تیرا شکریہ، تو نے حسین بچا لی۔ 5 جنازے اہل بیت کے اٹھے، ایک سید الانبیاء کا جنازہ، زہرائے مرضیہ کا جنازہ، مولا امیر کائنات کا جنازہ، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ۔ یہ 4 جنازے کہاں اٹھے؟ مکہ، مدینہ، کوفہ، مدینہ اور کوفہ کے بڑے شہروں میں اٹھے۔ 5واں جنازہ حسین کا تھا جو اٹھا ہی نہیں۔ یہ 4 جنازوں کو لوگ بھول گئے ہیں۔ کوئی جانتا ہے حسن کا قاتل کون ہے، زہرا کا قاتل کون ہے، علی کا قاتل کون ہے۔ بھائی اگر جنازہ بڑے شہر میں اٹھے تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ مارنے والا کون ہے، لیکن 5واں جنازہ حسین کا اٹھا ہی نہیں۔ لیکن آج بچہ جانتا ہے حسین کا قاتل یزید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے زینب نے بھائی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا بھائی جنازوں کو کوئی بھولے نہ بھولے، تیری بہن تجھ سے وعدہ کر رہی ہے، حسین کوئی نہیں بھولے گا، حسین کوئی نہیں بھولے گا۔ عزادارو آپ تیار ہو چکے ہیں گریہ کرنے کے لیے؟ بس ایک منزل آپ کو زحمت دوں گا اور پھر ذکر مصائب شروع کروں گا۔ جب مصر میں فاطمی حکومت آئی، یہ حکومت آل اطہار کے چاہنے والوں کی تھی، یہ کربلا والوں کے چاہنے والوں کی تھی۔ خلیفہ الناصر پہلا حاکم بنا۔ اس نے اپنے وزراء کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک مصر میں کوئی کربلا کی نشانی آ جائے۔ جیسے آپ بستی حیدر شاہ والے حرم جائیں اور حرم کربلا کے متولیوں سے کہیں ہمارے مومنوں کی بڑی خواہش ہے، ہمیں وہ علم تحفے میں دو جو میرے مولا حسین کے حرم کے گنبد پر آویزاں ہے، تو آپ جب وہ علم لائیں گے تو سارے علم کی زیارت کے لیے آؤ گے اور حسین مولا پہ گریہ کرو گے۔ خلیفہ الناصر نے کہا میری خواہش ہے کربلا کی کوئی نشانی مصر لائی جائے۔ ایک وزیر اٹھا اور کہنے لگا اگر کر سکتا ہے نا تو کہیں سے وہ صندوق تلاش کر کہ 10 محرم کے بعد اس لکڑی کے صندوق میں میرے مولا حسین کا سر رکھا جاتا تھا، دن میں نوک نیزہ پر اور رات کی تاریکی میں لکڑی کے صندوق پہ رکھ دیا جاتا۔ بادشاہ تھا فاطمی حکومت کا، اس نے ہر ملک میں وزیر سفیر روانہ کیے کہ وہ لکڑی والا صندوق اب کہاں ہے۔ پتہ چلا وہ فلسطین کے شہر اسکلان میں موجود ہے۔ 3 لاکھ سونے کے سکے مصری حکومت نے دیے اور وہ صندوق حاصل کیا۔ جب صندوق وزیر لے چکا نا، اس نے خط لکھا لے آؤں مصر، کہنے لگا نہیں ایسے نہ لا، تو ایک جلوس بنا کے، ایک عزا کا جلوس بنا کے فلسطین سے شام آ، عالیہ کے مزار پر آ،
اور میں جلوس لے کے مصر سے شام آتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے مصر والے بی بی سے اجازت لیں گے تیرے بھائی کی امانت اپنے ملک میں لے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ بادشاہ آیا اس کے سر پر تاج نہیں تھا، قدموں میں جوتے نہیں تھے، ماتم کرتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے یہ مصر لے گئے صندوق۔ مقام رأس الحسین آج بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ میں نے اسلام آباد میں پڑھا، ایک ایکس ریٹائرڈ آفیسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولانا واقعہ یہاں تک نہیں ہے، جب مصر میں قاہرہ میں گیا ہوں، آج بھی وہ مقام رأس الحسین موجود ہے جہاں وہ صندوق دفن ہے۔ جب مصریوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی نا، پھر ایوبیوں کا دور آیا۔ یہ کربلا والوں کے چاہنے والے نہیں تھے، یہ حسین کے چاہنے والے نہیں تھے، انہوں نے عزاداروں پر بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے کہ جو بتائے بھی نہیں جا سکتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں صرف ایک ظلم عرض کرتا ہوں، یہ مومن عزادار ماتمی کو پکڑ کے لاتے، اس کے سر پر ایک برتن رکھ کے اس میں بچھو اور حشرات الارض چھوڑ دیتے، تڑپ تڑپ کے عزادار دنیا سے رخصت ہو جاتا، شہید ہو جاتا۔ ایک عزادار کو لایا گیا، ایک ماتمی جوان کو لایا گیا، اسی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، لیکن بڑی دیر گزر گئی، اس کے بدن میں کوئی تڑپ موجود نہیں تھی۔ یہ حیران ہوئے، جب قریب گئے تو دیکھا سارے بچھو مر چکے ہیں، سارے حشرات الارض مر چکے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تجھے ان بچھوؤں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ رو کے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، میں مخلص عزادار ہوں جو فلسطین کے شہر اسقلان سے شام تک، شام سے لے کے مصر تک اپنے مولا کا سر والا صندوق اپنے سر پہ اٹھا کے لایا۔ یہاں یہ اس سر کو حسین سے نسبت ہو گئی۔ عزادارو، میرے مولا حسین وہ ہیں جس پہ عرش رویا، جس پہ فرش رویا۔ کائنات میں واحد ہستی حسین ہے جس کی شہادت سے پہلے بھی گریہ ہوا، جس کی شہادت کے بعد بھی گریہ ہوا۔ آدم روئے ہیں امام حسین پہ، جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی جبرائیل نے 5 نام آ کے سکھائے تھے، کہا السلام علیک یا آدم، اے آدم جب تک 5 ناموں کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دے گا تب تک تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہا مانگتا ہوں دعا سکھا۔ جبرائیل کی آواز آئی کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جب لفظ حسین آیا، آدم کی آنکھیں نہیں تھیں، موسم برسات کے بادل تھے، آدم کی آنکھوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کہا یہ گریہ کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین ہے، نبی کا نواسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی سواری گزری تھی، حضرت ابراہیم کی سواری کو ٹھوکر لگی، ابراہیم گرے، پیشانی سے خون بہا۔ کہا میرا خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا یہاں حسین شہید ہوں گے، اللہ تیرا خون حسین کے خون میں شامل کر رہا ہے۔ عزادارو ہر ایک رویا ہے، اور اگر توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، پہلا دن ہے میرے مولا حسین کا دنیا میں، مصطفیٰ نے یوں آغوش میں بٹھایا ہوا ہے حسین کو، اور میرے مولا حسین کا بوسہ لے رہے ہیں۔ بی بی زہرا نے دیکھا میرے بابا گریہ کر رہے ہیں، قریب آئی تڑپی زہرا، کہنے لگی بابا بابا میرے حسین کو دیکھ کے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟
کہا تیرا یہی حسین ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ زہرا نے 3 سوال کیے، بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ موجود ہوں گے؟ کہا میں موجود نہیں ہوں گا۔ کہا اس کے بابا علی؟ کہا بابا علی موجود نہیں ہوں گے۔ زہرا تڑپ کے فرمانے لگی میں زہرا موجود ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا تو بھی موجود نہیں ہوگی۔ پھر زہرا نے سوال کیا میرے حسین کا گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ کہنے لگے مصطفیٰ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا اور جس کے جوان اس کے جوانوں کا ماتم، ارے جس کی خواتین اس کی مستورات کا ماتم کریں گی۔ پھر زہرا کہنے لگی بابا میرا وعدہ ہے جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی، جب تک کہ حسین کے رونے والوں کو جنت نہ لے کے جاؤں۔ عزادارو زہرا کو حسین کا رونا قبول نہیں، مصطفیٰ کو حسین کا رونا قبول نہیں۔ عزادارو خود خدا بھی حسین کو روتے ہوئے نہیں محسوس کر سکتا، خود خدا بھی حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ عزادارو ایک مرتبہ مدینہ میں ایک شخص ایک ہرن کا بچہ لے کے آیا اور اس نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور امام حسن مجتبیٰ کو وہ ہرن کا بچہ تحفے میں دے دیا۔ اب مصطفیٰ موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، امام حسن مجتبیٰ کو وہ ہرن کا بچہ ملا۔ سید الشہداء فرمانے لگے حسین کا بچپنا ہے، فرمانے لگے نانا ایک ہرن کا بچہ مجھے بھی چاہیے۔ کس انداز میں حسین پہنچایا جا رہا تھا مسجد نبوی میں؟ کہا نانا ایک ہرن کا بچہ اس جیسا مجھے بھی چاہیے۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا مجھے بھی چاہیے، سارے اصحاب نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ہرن اپنے بچے کو لے کے آ کے کھڑی ہے اور اپنی زبان میں کہتی ہے اس اللہ نے کہا ہے میرا حسین تیسری دفعہ مانگے نہیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ ہے، جا اپنا بچہ جا حسین کو تحفے میں اپنا لال پیش کر دے۔ اسی لیے فرماتے ہیں انا قتیل الابرات، حسین وہ ہے جسے رلا کے مارا گیا۔ عزادارو وہ وقت آ گیا جسے کائنات 28 رجب کہتی ہے۔ میرے مولا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عزادارو کوئی روایت نہیں کہتی بی بی نے مہلت مانگی ہو۔ بی بی فرمانے لگی میں عبداللہ کے بھرے گھر سے ایک چادر اٹھا کے لا رہی ہوں۔ بی بی زینب نے چادر اٹھائی اور میرے مولا حسین کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ میں کہوں گا اے زہرائے مرضیہ کی دختر نیک اختر، تو چادر جو لے کے جا رہی ہے یہ چادر بچ جائے گی، اجرکم من اللہ۔ عزادارو 1-2 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ نانا رسول خدا کے مزار پر آئے ہیں۔ نانا تیرا حسین جا رہا ہے، نانا تیرا دوش نبوت کا سوار جا رہا ہے۔ عزادارو کبھی نانا سے الوداع، امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے، تاریخ کہتی ہے بڑے آرام سے آئے، بڑے وقار سے آئے، بڑے متانت سے آئے۔ اب جب اماں زہرا کی قبر کو الوداع کرنے کے لیے آئے نا تو ایسے نہیں آئے جیسے نانا کے مزار پر گئے تھے، ایسے نہیں آئے جیسے امام حسن مجتبیٰ کے مزار پہ گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے حسین اماں زہرا کی قبر پر ایسے آئے جیسے علی اکبر کے جنازے پہ آئے تھے۔ اجرکم من اللہ، لپٹ گیا حسین، کہنے لگا السلام علیکہ یا اماں زہرا، حسین کا آخری سلام۔ قبر زہرا تڑپنے لگی، 3 جواب آئے، کہا السلام علیکہ یا غریب الام، السلام علیکہ یا عطشان الام،
السلام علیک یا سہکان الہم، ہائے میرا مسافر حسین سلام، میرا پیاسا حسین سلام۔ تیسرا سلام سنو گے، بی بی کی قبر سے آواز آئی، ہائے میرا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو جانے والا حسین سلام۔ عزادارو لپٹ کے روتا رہا حسین، راوی کہتا ہے بار بار لپٹا ہے حسین۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب محلہ بنی ہاشم میں محمل آنے لگے، محمد حنفیہ کو خبر ہوئی غیور ہاشمی نے جوتے نہیں پہنے، نالین نہیں پہنے، دوڑ کے آیا ہے۔ کہا حسین کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا یہ محمل کیسے؟ کہا زینب ساتھ چلے گی۔ تڑپنے لگے محمد حنفیہ۔ عزاداروں مختصر کروں، کر کی مجلس میں تمام مسائل پڑھوں گا۔ فرمانے لگے آؤ اب بہنوں کو سوار کرانا ہے۔ راوی کہتا ہے منظر کیا ہے 28 رجب کا، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، قناتیں لگ چکی ہیں، کہیں عباس ہے، کہیں علی اکبر ہے، کہیں اون و محمد ہے، کہیں قاسم ہے۔ عزاداروں جوانان بنی ہاشم نے محلہ بنی ہاشم کے گرد حالہ بنایا ہوا ہے۔ ایک بی بی اٹھتی ہے، ایک محمل آتا ہے، بی بی کو سوار کرایا جاتا ہے۔ قاسم کی اماں کو قاسم نے سوار کرایا۔ عزاداروں کوئی بی بی آتی ہے، اسے کوئی سوار کراتا ہے۔ تاریخ نے لکھا مجھے معاف کر دینا، باب تطہیر کا دروازہ کھلا، اس نے قدم اٹھایا جو ماں کی جنازے پہ رات کی تاریکی میں گئی تھی، جو نانا کے مزار پہ رات کو جاتی تھی۔ دوسرا قدم اٹھایا، تیسرا قدم اٹھایا، باب تطہیر کھلا۔ ہائے عالیہ کا قدم باہر آیا، کہیں سے قاسم اٹھا، کہیں سے اون و محمد، کہیں سے عباس۔ حسین نے کرسی سوار کرائی، آؤ آقا زادی ہم سوار کراتے ہیں۔ بی بی نے نظرت یمیناً و نظرت شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہنے لگی قاسم تمہارا بھی شکریہ، علی اکبر تمہارا بھی شکریہ، اے عباس تمہارا بھی شکریہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بھائی حسین تمہارا بھی شکریہ، لیکن مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم سوار کرا۔ اونو محمد ہٹ گئے، علی اکبر ہٹ گئے۔ ہائے ایک لحظہ آیا جب عباس بھی چھوڑ گئے، سید سجاد آگے بڑھے، کہا کوئی نہیں آئے گا، آزانو بھی۔ عزاداروں محرم میں طویل مسائل پڑھنے کی ضرورت مومنوں کو نہیں ہوتی۔ مصلی عبادت پہ جانا، 2 جملے سوچنا، ایک طرف رکھنا زینب، دوسری طرف رکھنا شام، پھر درمیان میں رکھنا عباس، پھر عباس کو مٹا دینا، پھر کہنا زینب جانے شام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہو گیا قافلہ تیار، حضرت غازی عباس آئے، کہا مولا حسین، مولا حسین، بنی ہاشم کی مسن ضعیفہ مستورات آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میرے مولا حسین رہوار سے اترے، عزادارو وہاں آئے جہاں ام ہانی کھڑی تھی۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی بہن ہیں، میرے مولا حسین کی پھوپھی ہیں۔ ایک مقام پہ ام سلمہ کھڑی ہیں جو ام المومنین ہیں، میرے مولا حسین کی نانی لگتی ہیں۔ ایک ام البنین جو عباس کی ماں ہے۔ ان 3 بیویوں نے حسین کو وصیتیں کرنا شروع کی۔ بی بی ام ہانی کہتی ہے حسین حسین آج کی رات مدینہ نہ چھوڑ، آج کی رات مدینہ نہ چھوڑ۔ کیوں پھوپھی اماں مدینہ کیوں نہ چھوڑوں؟ کہا میں نے 4 مرتبہ قوم جنات کی خواتین کے رونے کی آواز سنی ہے۔ جب تیرے نانا کا جنازہ اٹھا تھا، یہ جنات کی مستورات نے
गिरिया किया था, जब तेरी माँ ज़हरा का जनाजा उठा था, इन बीवियों ने गिरिया किया था, जब तेरे भाई के जनाजे पे तीर लगे थे गिरिया हुआ था, जब तेरे बाबा को कूफा में ज़रब लगी थी ये गिरिया हुआ था। आज फिर गिरिये की आवाज़ सुन रही हूँ। कहा फुफी अम्मा ये कौमे जिन्नात मेरा मातम कर रही है, ये अज़ादारी मना रही है। उम्मे सलमा आगे बढ़ी, कहा हुसैन मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने तेरे नाना को ख्वाब में देखा है, भवें दराज हैं, जुल्फों में खाक है, तेरे नाना गिरिया कर रहे हैं। कहा नाना ने और क्या कहा था? कहा नाना ने खाक दी थी और कहा था जब ये लहू बन जाए तो मेरे मौला हुसैन शहीद हो जाएंगे। अज़ादारों अब मुझे नहीं पता करबला करीब आई या गरीबे करबला का हाथ करबला तक पहुंचा। मेरे मौला हुसैन ने यूं हाथ बढ़ाया तो हाथ में कुछ खाक थी। कहा नानी ये खाक भी उस खाक के साथ मिला दे और आओ मैं दिखाता हूँ। जो दोनों उंगलियों का सहारा लिया, कहा ये करबला है। नानी देख यहाँ कासिम पामाल हो रहा है। कहा नानी यहाँ देख अली असगर ज़िबा हो रहा है। नानी ने पूछा ऐ हुसैन ये कौन है जो बिन बाजुओं के रहवार से आ रहा? कहा ये सिपा सालार अब्बास है, ये बिन बाजुओं के शहीद। अजरुकुम जअलकुम मिनल बाकी। अज़ादारों एक मंजिल और लेना, थक के न सुनना। अज़ादारों बीबी उम्मुल बनीन आगे आई। बीबी उम्मुल बनीन ने कुछ वसीयतें की। कहा अब्बास हुसैन का ख्याल रखना, मैंने हुसैन की माँ से वादा किया है जब तक मेरा अब्बास जिंदा है तेरे हुसैन के करीब कोई नहीं आएगा, तेरी ज़ैनब के चादर के करीब कोई नहीं आएगा। अज़ादारों यही वजह है जब लुटा हुआ काफिला 8 रबीउल अव्वल को मदीना आया था ना, बीबी उम्मुल बनीन एक ही नारा बुलंद करती थी, आईना आईना अब्बास, आईना आईना अब्बास। किसी ने सवाल किया अब्बास का क्यों पूछती है, तू हुसैन का सवाल क्यों नहीं करती? कहने लगी अगर अब्बास आ गया है ना फिर सारा काफिला आ गया है, और अगर अब्बास नहीं आया फिर ज़ैनब की चादर नहीं बची। अजरुकुम जअलकुम मिनल बाकीन, जअलकुम मिनल बाकीन। खुदा आपका शुमार रोने वालों में फरमाए। अज़ादारों काफिला तैयार हुआ, बस आखिरी जुमला, महमल तैयार हुए, ये काफिला चलने लगा। जैसे ही मदीना से बाहर चला कि मेरे मौला हुसैन ने महसूस किया कि कोई काफिला है जो हमारे काफिले के पीछे पीछे आ रहा है। कहा अब्बास जाओ पता करो ये किसका काफिला है। अब्बास चले, पता चला ये उर्वे गफ़ारी का काफिला है, ये नबी खुदा के सहाबी का काफिला है, 3 सवारियों का काफिला है। मेरे मौला हुसैन करीब आए। कहा ए नाना के सहाबी कहाँ का इरादा है? आपकी उम्र ज़ईफ़ी में है, भवें दराज है, कमर खमीदा है, हाथ में असा है, हाथों में रेशा है, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हुसैन जब तेरा सिन छोटा था, तेरा पाँव दामन से उलझा था, मुस्तफ़ा ने खुतबा छोड़ दिया था, तुझे अपने जानों पर बिठाया था और अपने असहाब से कहा था ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो, जब ये कभी मदीना छोड़े इसे तन्हा न जाने देना, मैं तेरे काफिले के साथ साथ चलूंगा। कहा आओ हमारे काफिले में शामिल हो जाओ, अली अकबर खिदमत करेंगे, ओनो मोहम्मद खिदमत करेंगे। कहा नहीं हुसैन मेरी सवारियां अलहदा अलहदा चलेगी। कहा क्यों नाना के सहाबी? कहा वहां अली की बेटी, ज़हरा की बेटी, रसूल जाइया, मैं नहीं चलूंगा, मैं कहूंगा उर्वे गफ़ारी आ 11 मुहर्रम देख, शिमर लईन हाथ में ताज़ियाना, हुसैन नो।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. اے اللہ آج یکم محرم ہے، اے اللہ جب ہم نے یہ چاند دیکھا ہے ہمارے پردہ ہمارے گھروں میں موجود تھے، لیکن جب میرے مولا حسین نے یہ چاند دیکھا ہے زینب گھر میں نہیں تھی، کربلا کے قریب زینب عالیہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین کو دیکھا، بھائی حسین نے بہن کی طرف دیکھا، یک زباں ہو کے بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُ يَنقَلِبُ. کریم پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، یکم محرم کوئی اور دعا نہیں مانگتے، ہمیں نام حسین پہ رونے والے آنسو عطا فرما، جی بھر کے حسین پر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں ان گناہوں کو ختم فرماؤ. اے اللہ ہمیں نام حسین پر رونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زہرائے مرضیہ کی دعا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم چاہتے ہیں اس محرم میں زہرا کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو اور ہمارے لیے فرمائیں کہ میرے حسین کے رونے والوں کی خیر ہو. اللہم استجب دعاءنا بحق زہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسرت المستضعفين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات زوار سجاد حسین. زوار سجاد حسین جتھا ہے امام بارگاہ تشریف گنو. اچھا مومنین حضرات تشریف رکھو. ذاکر اہل بیت صفدر حسین آپ حسن شیر و تشریف گنین او مجلس اعزا کون خطاب فرمیسن. تمام مومنین دی خدمت اپیل ہے کہ تساں تشریف رکھو. ذاکر صفدر حسین آپ حسن شیر او ممبر پاک تے تشریف گنین. اے مہربانی کرو جلدی جلدی بلا واپس آ ونجو. مجلس اعزا ساری جاری ہے، اندج وقفہ کوئی کو نہیں. ذاکر صفدر حسین صاحب او تشریف گنین. اے سکوٹ